اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے. یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں، کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی؟ رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا، کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے. آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے. آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. مجھے بتائیے کون سی جمہوریت ہے جدھر پیسے دے کے کوئی سینٹ بنتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا تو مطلب ہوتا ہے الیکشن سے لوگ اوپر آتے ہیں. یہ پیسے دے کے اوپر آنے کا یہ جمہوریت ہے؟ دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے، اب ہم کیا ان کے لیے مثال سیٹ کر رہے ہیں؟ سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں، وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی. اس سے پہلے ویڈیو چلی جو 2018 کے الیکشن میں کہ جناب وہ ایم پیز کروڑوں روپیہ ایسے ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں. کوئی کچھ کوشش کی؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں، سب کے سامنے یہ تماشا ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی، جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پٹواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن لیڈرشپ چوری رشوت دے؟ ایک چائنیز پروورب ہے کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتہ تو ہونی ہے. میں کہتا گیا، میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ گئے لوگوں کے، بولیاں لگ رہی ہیں. آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے، کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اس سے کیا ہوا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی، اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کیا اس سے فرق ہو؟ مجھے بتائیں. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اسلامی فلاحی ریاست. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے. مجھے بتائیں یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ سارے ملک کے سامنے، اور یہ کتنا پیسہ چلا ہے. یہ ابھی تو یہ تو سامنے آ گیا نا آپ کا ویڈیو. آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر. کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے. جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ حاتم طائی ہے، وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا، وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکور کرے گا؟ پھر کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں. کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے، ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے. جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ جو کرپشن کرے گا، رشوت دے گا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں، ان کو پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے. یہاں کرپٹ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں.